حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا تو مجھ کو براق پر سوار کیا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا کے آسمان تک جو نظر آتا ہے پہنچا۔ جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں کے فرشتوں نے پوچھا، کون ہو؟ کہا، جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلایا ہے؟ کہا، ہاں۔ فرشتوں نے کہا، مرحبا مرحبا، شاباش شاباش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھا آنا آئے اور دروازہ کھول دیا۔ بس اس طرح سوال و جواب کے بعد ہر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو چھٹے آسمان پر پہنچایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، سلام و جواب ہوئے۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام ملے۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ چوتھے پر ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ پانچویں پر ہارون علیہ السلام ملے۔ چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام ملے، اور سب حضرات کے ساتھ سلام و کلام ہوتے رہے، اور سب نے محبت اور مسرت ظاہر کی۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا اچھے بیٹے اور اچھے رسول کو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے روزانہ ایسے داخل ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اور بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے، اور 7ویں آسمان پر بہت ہی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھنے میں آئیں۔ جنت اور دوزخ کے پردے اٹھا دیے گئے۔ جنت میں قسم قسم کی نعمتیں ہیں، جیسے دودھ کی نہر، کوثر کے پانی کی نہر، شہد اور شراب طہور کی نہریں وغیرہ، اور عیش و آرام کے بہت سے سامان دیکھنے میں آئے۔ اور دوزخ میں قسم قسم کے عذاب معلوم ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے۔ بیر اس کے ایسے ہیں جیسے کہ مٹکا ہوتا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اور اس میں بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کا یہی مقام ہے۔ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، بس وہ یہاں ٹھہر گئے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، تم نے مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس حد سے آگے بڑھوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی زندہ نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنیوں میں کر دیا، اور 70,000 نور کے پردوں میں سے مجھ کو نکالا، اور فرشتوں کی آواز کا آنا بند ہو گیا، اور ایک سبز رنگ کی ریشمی کرسی یعنی ممبر پر مجھ کو بٹھایا۔ پھر وہاں سے عرش اعظم پر یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تخت پر پہنچا دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کلام کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ کر اللہ پاک کے سامنے یہ عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی اے اللہ، ہر طرح کی جانی اور مالی سب عبادتیں تیرے ہی واسطے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے رسول، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر میں نے اپنی امت کو یاد کر کے عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اے اللہ، ہم پر بھی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور ان پر جو ہم میں سے تیرے تابع دار بندے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اللہ اور رسول کے کلمات شریف اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گواہی کے کلمات نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی واسطے نماز کو معراج المومنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ اپنی بارگاہ عالیہ میں 5 وقت حاضر ہونے اور ہم کلامی کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہر طرف سے ان آوازوں کا آنا شروع ہوا، اے میرے حبیب، میرے قریب ہو جا۔ پھر مجھ کو ایسی جگہ پہنچایا گیا کہ نہ کسی کے خیال میں آ سکے، نہ کوئی مخلوق اس کو سمجھ سکے، اور عرش اور کرسی کے بعد وراء الورا بلکہ لا شان اور لا مکان میں پہنچایا گیا۔ المختصر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرمایا اور اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھائیں جن کا سمجھنا اور بیان کرنا محال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور ہم بھی سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جگایا اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں نفل نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر پہنچایا، جنت اور دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سب حال لوگوں سے بیان کر دیا۔ یہ عجیب و غریب باتیں سن کر لوگ حیران ہو گئے، بعضوں نے جھٹلایا اور بعض لوگ دین سے پھر گئے، اور بعض لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارے دوست محمد ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد بیت المقدس میں اور وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا اور خدا کو دیکھا، یہ ان کا کہنا سچ ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو ان کو ان سے بھی بڑھ کر بات میں سچا دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کے پاس ذرا سے خیال میں آسمانوں کی خبریں آ جاتی ہیں۔ بس اسی وقت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آپ کو صدیقیت کا خطاب حاصل ہوا اور آپ دنیا میں صدیق مشہور ہوئے۔ غرض یہ کہ جو لوگ حجت باز اور ہٹ دھرم تھے انہوں نے اس معجزہ کو نہ مانا اور بے ایمان ہی رہے، اور جو عقل مند اور سمجھدار تھے انہوں نے مان لیا اور اللہ اور رسول کے پیارے ہوئے۔ نمازوں کا فرض ہونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں کل واقعات اور حالات دیکھ چکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول حبیب، ہم نے تم پر اور تمہاری امت پر دن رات میں اپنی عبادت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑے درجے کی نعمت اور عبادت لے کر چھٹے آسمان پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حکم بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے میں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، آپ اپنے رب کے سامنے کم ہونے کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رائے دی اور کم کرائیے۔ غرض یہ کہ آپ کئی بار گئے اور آئے، 10 کی کمی ہوتی رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا دن رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کرائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اپنے رب سے شرما گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول محبوب، دیکھو یہ 5 نمازیں ثواب میں 50 ہی نمازوں کے برابر ہیں۔ ثواب 50 ہی نمازوں کا ملا کرے گا۔ ہمارے یہاں ثواب نہیں بدلا کرتا۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ نماز بھی معراج شریف کے معجزے کا ایک معجزہ ہے کہ ذرا سی دیر میں بندہ نماز کی بدولت ہزاروں طرح کی نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کر سکتا ہے۔ اور کیا شان عظیم ہے صاحب معجزہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سیدنا محمد بالا آلِ سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم بالا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید۔